الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین ذوقار، اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات، رب لم یزل ذات نے اپنی لاریب کتاب، بے عیب کتاب، مقدس کتاب، لا شک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، لیلاً من المسجد الحرامی، رات کے تھوڑے حصے میں، رات کے قلیل حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ سامعین ذوقار، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں زمین کی بھی سیر کرائی، ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کرائی، جنت کی بھی سیر کرائی، دوزخ کی بھی سیر کرائی، مسجد اقصی کی بھی سیر کرائی، مسجد حرام کی بھی سیر کرائی، اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اپنا دیدار بھی کرایا۔ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم نے عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کراؤ، مجھے اپنا دیدار کراؤ، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا، بار بار اصرار کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پر پھینکوں گا، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے گا تو پھر تو میرا دیدار کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام تجلیات میں سے ایک تجلی کا تھوڑا سا حصہ اس پہاڑ پر پھینکا۔ جب اس پہاڑ پر پھینکا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب آپ بے ہوشی سے دور ہو گئے، قال سبحانک، عرض کی تیری ذات پاک ہے۔ کلیم یہ ہوتا ہے اور حبیب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت خود فرشتہ بھیجے کہ تو جا میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ملاقات کی طرف لے آ، اور اگر میرا محبوب چاہے تو اسے لے آنا، اگر میرے محبوب کی مرضی نہ ہو تو میرے محبوب کی نیند میں بھی خلل پیدا نہ کرنا۔ حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت خود بلائے ملاقات کے لیے، خود بلائے معراج کے لیے، عرش پر بلائے، جنت کی بھی سیر کرائے، دوزخ کی بھی سیر کرائے، لوح محفوظ تک لے جائے، عرش کرسی تک لے جائے، وہ ہوتا ہے حبیب۔ کلیم تو خود اصرار کرتا تھا کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کراؤ، اور حبیب کو اللہ رب العزت نے خود اپنے دیدار کے لیے بلوایا۔ حبیب وہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر معراج کی طرف جا رہے تھے، جب سدرہ تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری انتہا یہاں تک ہے، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس کے آگے ایک قدم بھی بڑھوں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے آگے خود تشریف لے گئے، اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب آپ 50 نماز کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تمہاری امت 50 نماز نہیں پڑھے گی، جاؤ واپس جا کر کچھ نماز کو معاف کرا کر واپس آؤ۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جب واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
ऐसे 9 मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। 50 नमाजों में से 5 नमाजें बची। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगी। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मुझे अब रब से शर्म आती है, हया आती है कि मैं 5 नमाजों को भी फिर माफ कराने वापस जाऊं। अब मैं वापस नहीं जाता, मेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद, आपकी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको 5 की जगह 50 का सवाब दूंगा, 50 का अजर सवाब दूंगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आ गए, घर की तरफ आ गए। तो आपने सुबह के वक़्त काफिरों को बताया कि ऐ लोगों, मैंने रात के थोड़े हिस्से में जन्नत की भी सैर की है, दोज़ख की भी सैर की है, 7 आसमानों की भी सैर की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात भी की है। तो वो लोग इस बात का मजाक उड़ाने लगे। इतनी देर में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछने लगे कि ऐ अबू बकर, अगर कोई शख्स कहे कि मैंने रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक भी सैर की है, 7 आसमानों की भी सैर की है, जन्नत की भी सैर की है, दोज़ख की भी सैर की है, तो तेरा उस शख्स के बारे में क्या गुमान है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछने लगे कि ऐ कुफार मुशरिकीन वाले, वो कौन शख्स है जिसने इस बात का दावा किया है? तो वो कहने लगे, तेरा यार मोहम्मद, तेरे यार मोहम्मद ने ये बात कही है। तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आकर इस बात की तस्दीक की, अगर मेरा यार मोहम्मद ये बात कहता है तो वो सच कहता है।